السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سب؟ اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سب دوست خیری و عافیت سے ہوں۔ اور آج ہم چلتے ہیں، آپ کو اپنا گاؤں دکھاتے ہیں اور گاؤں کی گلیاں، کھیت اور گاؤں کی سیر کرواتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے چھوٹا سا، ابھی تک زیر تعمیر ہے، کام چل رہا ہے اس میں، اور یہاں پہ میری رہائش ہوتی ہے۔ تو میں جب بھی کراچی سے یہاں آتا ہوں تو یہیں پہ اپنی رہائش رکھتا ہوں، اپنی جگہ میں، جہاں پہ مجھے سکون ملتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج موسم بھی بڑا پیارا ہے، ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہیں اور خوبصورت سا منظر پیش ہو رہا ہے۔ تو آج آپ کو سیر کراتے ہیں، موسم بھی ٹھنڈا ہے۔ پچھلے 3-4 دنوں سے تو کافی زیادہ گرمی تھی، لیکن اب موسم جو ہے نا قابل بہتر ہے، اور آپ کو سیر کرانے کی بھی، دکھانے کا بھی بڑا مزہ آئے گا۔ اور چلتے ہیں پھر آگے کی طرف، آپ کو گاؤں کی گلیاں بھی دکھاتے ہیں، گاؤں کا ماحول بھی دکھاتے ہیں، آپ کو سیر کرواتے ہیں گاؤں کی۔ تو چلیں انشاءاللہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ موسم بڑا ہی پیارا ہے، اور اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں، ہلکی پھلکی بارش بھی ہوئی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو گاؤں کی سیر کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں دوستوں، اب اس سے آگے چلتے ہیں اور آپ کو گاؤں کی سیر کرواتے ہیں۔ اور اچھا، یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میرا جو گاؤں ہے وہ 2 حصوں میں ہے، اور جہاں پہ میرا گھر موجود ہے وہ گاؤں کا سینٹر ہے۔ تو آدھا گاؤں ہمارا مغرب کی طرف ہو جاتا ہے اور آدھا گاؤں جو ہے نا ہمارا مشرق کی طرف۔ تو ابھی ہم مشرق کی طرف جائیں گے، تو آگے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ ہے ہمارے گاؤں کا، اور بالکل سادہ سا اور دیسی ماحول ہے۔ راستہ اصل میں وہاں پیچھے والی سائڈ سے ہے، لیکن دیکھ سکتے ہیں یہ آگے جو پانی کھڑا ہے یہ بارشوں کا پانی ہے، اور اس پانی کے گزرنے کا راستہ نہیں ہے یہاں سے آگے۔ پورے گاؤں کا پانی یہاں آ کے ٹھہر جاتا ہے، اور یہاں پہ جو آب نکاسی کا جو نظام ہے وہ بالکل جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے یہاں آنے جانے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس پانی کی وجہ سے اس راستے سے جو ہے نا 2-3 گاؤں اور بھی ہیں جو اسی راستے سے گزر ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہاں سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بھی یہاں سے گزر نہیں سکتے ہیں۔ تو اس پانی کی وجہ سے، اس خراب ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بیماریاں پھیلتی ہیں زیادہ، اور زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں اس گندے پانی کی وجہ سے، کیونکہ آگے نکاسی آب کا نظام نہیں ہے کہ تاکہ یہ بارشوں کا پانی یہاں سے آگے نکل کے جائے۔ اور دوستو، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معمولی سا اور چھوٹا سا راستہ ہے، یہاں سے گزرتے ہوئے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم وہاں سے آگے گزر کے تو آگے ہیں، ابھی آگے چلتے ہیں، آگے آپ کو اپنا گاؤں دکھاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بڑے ہی سادے ہیں، یہاں کے جو مکان ہیں وہ کچے ہیں، سادگی کی زندگی ہے یہاں پہ، نہ کوئی انفراسٹرکچر کا نظام ہے، نہ کوئی روڈ ہیں، نہ کوئی اس طرح کا اور نظام ہے، نہ نکاسی آب کا نظام ہے۔ اور ابھی جا کے لوگ آہستہ آہستہ جو ہے نا کچے مکانوں میں سے پکے مکانوں میں شفٹ ہو رہے ہیں، اپنے مکان پکے کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں، ابھی میں اپنے رشتہ دار کے گھر آیا ہوا ہوں، یہاں سے آگے ابھی ہم چلتے ہیں تو آپ کو آگے گاؤں کی سیر کرواتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے جو ہے نا گاؤں ہمارا شروع ہو جاتا ہے، مطلب ہم گاؤں سے باہر آ گئے ہیں کھیتوں کی طرف۔ اب ہم اس سے آگے جائیں گے اور آپ کو آگے کھیت دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں دوستوں آگے اور آپ کو آگے کا منظر اور آگے کی خوبصورتی دکھاتے ہیں۔ تو دوستوں، بڑا ہی اچھا ماحول ہے ہمارے گاؤں کا، بڑا ہی خوبصورت ہے، پرسکون ماحول ہے۔ بس تھوڑے سے مسائل یہی ہیں کہ یہاں پہ نکاسی آب کا نظام نہیں ہے، یہاں کے روڈ نہیں ہے، یہاں پہ نزدیک میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ اسکول تو موجود ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ بھی موجود ہے، لیکن اور بنیادی بہت سی سہولیات سے ہم محروم ہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ مزدور جو ہیں نا وہ مزدوری کر رہے ہیں، اپنی ٹریکٹر ٹرالیوں کو پتھروں سے لوڈ کرتے ہیں، اور یہی پتھر لوگ گھروں کی بنیادوں میں استعمال کرتے ہیں، دریاؤں کی پشتیں باندھنے کے کام آ جاتا ہے۔ یہ محنت بھرا کام ہے، اس پہ بڑی محنت ہوتی ہے، اور یہ گاؤں کے جو نوجوان ہیں وہ اس کام کو بڑی خوبی سر انجام دیتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں اس پہ۔ صبح سویرے جو ہے نا اٹھ کے آ جاتے ہیں اور ان ٹرالیوں کو لوڈ کرتے ہیں، اور انہی سے جو ہے ان کا گزر بسر ہوتا ہے، اور انہی سے ان کے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ ان میں اکثر ان کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اکثر یہ پتھر گر بھی جاتا ہے ان کے پیروں پہ، ہاتھوں پہ، اور انہیں چوٹیں بھی آ جاتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ اپنی محنت کو جاری رکھتے ہیں، اور کیونکہ پیٹ بھی تو پالنا ہوتا ہے،
اور آج کے دور میں پیٹ پالنا سب سے بڑا ہی اور سب سے مشکل کام ہو گیا ہے. تو یہ ٹرالی اب لوڈ ہوگی، فل ہوگی، اس کے بعد یہ جب آگے جائیں گے. تو ابھی دوستوں چلتے ہیں آگے، آپ کو وہ گھر دکھاتے ہیں جہاں پہ میں نے اپنی ایک عمر گزاری ہے، جہاں پہ میرے والد بڑے ہوئے ہیں. اس ہستی کا گھر دکھاتے ہیں. میرے مرحوم دادا امام بخش ملوکڑ کا گھر ہے. میرا آبائی جہاں جائے پیدائش ہے، جہاں پہ میری پیدائش ہوئی. تو کافی عرصہ ہو گیا ہے میرا یہاں آنا نہیں ہوا ہے، لیکن اب میں جب آیا ہوں یہاں پہ تو یہاں کی حالت دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اس کے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. کافی ٹائم پہلے یہاں پہ رہائش ہوتی تھی، یہاں پہ چہل قدمی ہوتی تھی. میرے چاچو والے یہاں رہتے تھے، رشتہ دار یہاں پہ رہتے تھے، دوست اقارب سب یہاں پہ آتے تھے، رشتہ دار سارے ملنے میں یہاں پہ آتے تھے. ہم خود بھی یہیں پہ رہتے تھے، لیکن ہم نے اپنی جگہ الگ سے خریدی، کیونکہ ہمیں یہاں ایک کمرے میں ہمارا گزارا نہیں ہوتی ہے. اور میرا کمرہ ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا کمرہ ہوتا تھا جو دادا مرحوم نے ہمیں دیا تھا. اس کے بعد یہ جو باقی جو آپ کو کمرے نظر آ رہے ہیں کچے سے، اور یہ اتنی بڑی حویلی، یہ میرے چاچو کے انڈر آتی ہے. میرا چاچو جو ہے نا یہاں پہ رہائش پذیر تھا، اور وہی اس کا دیکھ بھال اور ان کا خیال رکھتا تھا. لیکن اب ان گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی محنت مزدوری کے لیے شہر گئے ہوئے ہیں اور وہیں پہ ہی رہائش پذیر ہیں. وہیں پہ وہ رہائش پذیر ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا دیسی ماحول ہے. اور اب ہم آگے چلتے ہیں، یہاں سے آگے ہم ابھی چلیں گے. آگے جو ہے نا یہ گلی جا کے پھر ہمارے کھیتوں کی طرف مڑ جائے گی، آگے کھیت آ جاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی سی صبح موسم تو بڑا اچھا تھا، لیکن ابھی اس وقت جو ہے نا گرمی ہونا شروع ہو گئی ہے، اور ابھی پسینہ جو ہے نا نکلنا شروع ہو گیا. لیکن پھر بھی الحمدللہ آج قدرے بہتر ہے موسم. کل پرسوں سے 2 دن تو کافی شدید گرمی تھی، اور گرمی کی وجہ سے تھوڑی سی طبیعت بھی جو ہے نا خراب ہو گئی ہے، گلا بھی خراب ہو گیا ہے. اور کافی دن ہو گئے جب سے میں آیا ہوا تھا، میں نے کہا چلو یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے اپنے علاقے کی تھوڑی سی منظر کشی کر لیں، تاکہ اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ ایک پاکستان کا گاؤں ایسا بھی ہے، اس کی خوبصورتی بھی اپنی مثالات ہیں. تو چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کہ آگے کہاں سے راستہ ہے اور کہاں سے جو ہے ہم نے آگے کھیتوں کی طرف جانا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے راستہ ہے، یہاں سے اب ہم نے آگے کھیتوں کی طرف جانا ہے. اور دوستوں یہاں سے آگے ابھی جو ہے نا کھیت شروع ہو جاتے ہیں. مختلف ہمارے گاؤں کے بزرگ ہیں، مختلف شخصیات ہیں، ان کی زمینیں ہیں، وہاں پہ یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اپنے مال مویشیوں کے لیے گھاس اگاتے ہیں، اور یہیں سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں حد نگاہ جہاں تک انسان کی حد جاتی ہے، سرسبز علاقہ آپ کو نظر آئے گا، اور میرے رب کی ایک شان نظر آئے گی، میرے رب کی کرم نظر آئے گا ان لوگوں پہ. دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ سبزیاں بھی اگاتے ہیں، گھاس بھی اگاتے ہیں، اور کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. تو یہاں سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے. مجھے میرے گاؤں کے سب سے جو اچھی اور خاص بات لگتی ہے وہ جو ہے نا یہاں کے کھیت ہیں، یہاں کا ایک پرسکون ماحول ہے، یہاں کی تازہ آب و ہوا ہے. یہاں آنے کے بعد مجھے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. دل جو ہے نا ایک انسان کا جو ایک موڈ ہوتا ہے وہ خوشگوار موڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ ماحول، یہ سرسبزار دیکھ کے انسان کی روح خوش ہو جاتی ہے، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ بس یہیں پہ ہی بسیرا کر لیں. لیکن کیا کریں، وقت اور حالات اور مجبوریاں انسان کو دور لے جاتی ہیں اور اپنے گھروں سے دور کر دیتی ہیں. تو وہاں پہ بھی ہمیں رہنا ہے، ہمیں محنت مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے، ہمیں اپنے گھر کے کام اخراجات کو پورا کرنے کے لیے شہروں میں جانا پڑتا ہے. لیکن یہ جو کھیت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ماحول دیکھنے کے بعد کسی انسان کا دل نہیں کرے گا کہ وہ جو ہے نا اپنے گاؤں کو چھوڑ کے دور جائے، اور اتنے صاف اور شفاف ماحول کو، اتنی صاف شفاف آب و ہوا کو. تو میرا یہ ولاگ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، اور میں نے اپنا پہلا ولاگ آج اپنے گاؤں سے شروع کیا ہے. تو میں تمام دوستوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میرا گاؤں بھی ماشاءاللہ خوبصورت گاؤں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت وہاں پہ موجود ہے. قدرتی چشمے ہیں، قدرتی پانی ہے، سرسبزاہٹ ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، اور ایک دیسی مطلب نہ کوئی امیری والا اس میں طرز زندگی ہے، ایک سادگی کی زندگی ہے. تو اس میں لوگ اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور یہیں پہ ہی لوگ رہتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے سرسبزہ ہے، اور ہر طرف کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں. تو آگے ہم چلیں گے، پھر ان کھیتوں کو سریاب کرنے کے لیے جہاں سے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے وہ جگہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا. آگے کھجور کے باغ ہیں، وہ بھی آپ کو ان کی بھی سیر کرواؤں گا. تو
یہ دیکھ سکتے ہیں بچہ بڑی محنت سے اپنے مال مویشیوں کے لیے گھاس کاٹ کے لے جا رہا ہے. تو اس کی عمر آج کل پڑھنے کی ہے، لیکن وقت اور مجبوریاں شاید ان سے یہ کام کرواتی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرے گاؤں کے کھیتوں کا پانی ہے، چشمے کا، جو اوپر کوہ سلیمان کے پہاڑوں سے ہوتا ہوا میرے گاؤں کے اندر سے جو ہے نا آگے نیچے ہوا شہر تک یہ پانی جاتا ہے، اور وہاں تک جتنی بھی زمین ہے اس سارے کو سریاب کرتا ہے. اور اسی پانی سے جو ہے نا لوگ اپنے گھروں کا مال مویشیوں کو بھی یہی پانی پلاتے ہیں، اور کھیتوں کو بھی اسی سے سریاب کرتے ہیں. تو یہ پانی جو ہے نا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. تو اللہ کی قدرت ہے اور شان ہے کہ بہت خوبصورت منظر ہے. ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے ہیں، یہ یہاں پہ کھجور کے باغ ہیں، ان سے جو ہے نا کھجور توڑ کے کھا رہے ہیں. تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اپنے کھیتوں کی رکھوالی بھی کر رہے ہیں اور کھجور بھی کھا رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی، آپ کو ابھی صاف میں دکھا سکتا ہوں. ابھی دیکھ سکتے ہیں اس پانی کا رنگ دیکھیں. یہ اس وقت رات تھوڑی سی ہلکی بارش کوہ سلیمان کے علاقے میں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہاں سے جو بارشوں کا پانی ہے، سیلابی ریلیں ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اس پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے. لیکن یہی پانی لوگ اپنے پینے کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے، مال مویشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بزرگ ایک کھیتوں میں اس وقت گھاس کاٹ رہے ہیں. تو یہ اپنے مویشیوں کے لیے، تو ان سے تھوڑا دعا سلام بھی کر لیتے ہیں. تو آگے بھی چلیں گے، ابھی آگے بھی آپ کو یہاں کا جو ہے ماحول دکھائیں گے. یہ بزرگ گھروں سے صبح سویرے نکل کے آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کی تازہ آب و ہوا ان کی صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، اور یہ ایک ان کی روح کو بھی خوش کر دیتی ہے. اور یہ اپنے مال مویشیوں کے لیے گھاس وغیرہ بھی یہاں سے کاٹ لیتے ہیں. تو آگے ابھی چلتے ہیں، آگے اور بھی بہت سے ہیں. آگے آپ کو کھجور کے باغ دکھائیں گے. تو چلتے ہیں آگے. ابھی دیکھیں کہ آپ کے سامنے پورا گاؤں سرسبز ہے. تو میں تو یہاں آنے کے بعد بڑا ہی سکون محسوس کرتا ہوں. مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہاں پہ گھومنے میں. دوستو یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میری جو زبان ہے وہ سرائکی ہے، اور میں سرائکی صوبے سے بلانگ کرتا ہوں. اور میرا جو گاؤں ہے وہ جنوبی پنجاب میں آتا ہے. تو ابھی آگے چلتے ہیں، آگے آپ کو منظر دکھاتے ہیں. چکرے نہ بیٹھے ہیں، چکرے سے ہیں کہرے کب میں آنے چھڑ تیرے چھاتے. اچھا دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ شخص ایک کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور وہاں سے جو ہے نا کھجور اتارنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ہی محنت کا کام ہے، اور یہ ان کے اپنے کھیت ہیں، یہاں سے یہ لوگ کھجوریں اتارتے ہیں، اور یہی کھجوریں یہ دوبارہ اپنے استعمال میں بھی لاتے ہیں اور شہروں میں بھی بیچتے ہیں. اور اس وقت جو ہے نا کھجور کا موسم ہے، اور کھجور پکی ہوئی ہے، اور بہت ہی مزے کی اور میٹھی کھجور ہے ہمارے علاقے کی. تو یہ ایک سمجھو سوغات سے کم نہیں ہے ہمارے علاقے کی. اور اس وقت جو ہے نا موسم بھی بڑا پیارا ہے. تو کرتا ہوں کہ میرے تمام دوستوں کو اور دیکھنے والوں کو اور چاہنے والوں کو یہ ویڈیو بڑی اچھی لگے گی، اور مجھے اتنی امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو پسند کریں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے. اور امید کروں گا کہ آئندہ بھی آپ کے لیے اس سے بھی اچھی اور خوبصورت ویڈیوز بناتا رہوں، آپ کو مختلف جگہ دکھاتا رہوں انشاءاللہ. اور اس وقت اجازت دیجیے اپنے دوست کو. آج کے ویڈیو یہیں پہ ہی ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.